بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد مجالس تفسیر قرآن کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع کا علم آپ کو ہے اور تفسیر کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. نزول وحی پہلا سورہ اقرا جو پیغمبر پہ نازل ہوا، اسی کی گفتگو کئی دن سے سلسلہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے. ایک بحث یہ بھی ہے کہ قرآن کا لہجہ، قرآن کا اسلوب، قرآن کی زبان کس کی زبان ہے، کس کا لہجہ ہے، کس کا محاورہ ہے. آیا مکے کے قبیلوں میں جو زبان بولی جاتی تھی، اس میں سے کوئی انتخاب ہے یا جو زبان پورے شہر میں بولی جاتی ہے یا پورے عرب میں؟ زبان کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے جب بحث میں، گفتگو میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. کہنے کو سب اردو بولتے ہیں پاکستان میں، لیکن جب جائزہ لیا جائے کہ زبان کہاں بولی جاتی ہے تو اب معنی بدل جائیں گے. اردو زبان سب بولتے ہیں، لیکن اگر کتاب میں یہ لکھا جائے کہ زبان کہاں بولی جا رہی ہے، اردو کا لفظ نکال کے زبان کہاں، تو اب جائزہ لیا جاتا ہے. تو ہر 10 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے. مثلاً اگر آپ پنجاب چلے جائیں تو لاہور میں سب پنجابی بول رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھیں اور پتوں کی چلے جائیں تو پتوں کی پنجابی اور ہے، لاہور کی پنجابی اور. کشمیر کی طرف بڑے سیالکوٹ چلے جائیں تو وہاں کی زبان اور، لاہور کی پنجابی اور ہے. یعنی اپنے لہجوں کے ساتھ زبان بدلتی جاتی ہے اور لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے. لاہور والا کہتا ہے سیالکوٹ کے ہو، پتوں کی کے ہو، گجرانوالہ کے ہو، شیخوپورے کے ہو، راولپنڈی کے ہو. یعنی بول وہی زبان رہا، لیکن لہجہ جو ہے وہ اپنے علاقے کی نشاندہی کر رہا. اسی طرح آپ یہاں پہچانتے ہیں زبان سے کہ یہ کہاں کی اردو بولنا. دہلی کا ہے، لکھنؤ کا ہے، پٹنے کا ہے، دکن کا ہے، کلکتے کا ہے. لہجے سے آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس علاقے سے تعلق. وہی زبان جو آپ بول رہے ہیں سامنے والا بھی بول رہا ہے، لیکن لہجے سے پتہ چل رہا ہے. پھر ایک اور نزاکت آتی ہے، وہ نزاکت یہ آتی ہے
کہ لہجے سے آپ یہ بھی پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کرخندار ہے، بازار میں بیٹھتا ہے یا شرفا میں بیٹھتا ہے۔ لہجے سے آپ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ اگر مارکیٹنگ سے تعلق رکھتا ہے تو کون سے تجارتی شعبے سے اس کا تعلق ہے، سنار ہے یا لوہار، کسائی ہے یا دھوبی، دھوبی ہے یا نائی، آپ لہجے سے پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو آج جب آپ کو لسانیات پر اتنا عبور ہے، ظاہر پوری قوم تو دانشور اور شاعر اور ادیب اور محقق اور تنقید نگار نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے مشاہدات میں، اپنے تجربات میں ہر آدمی کو اتنا عبور ہو جاتا ہے کہ وہ لہجہ سن کر بتا دیتا ہے۔ اور ایسا ہے ہر ملک میں، ہر شہر میں، تو کیا مکے میں ایسا نہ ہوگا کہ سب عربی بول رہے تھے؟ تو کیا ان عربی بولنے والوں میں دھوبی نہیں تھے، لوہار نہیں تھے، کسائی نہیں تھے؟ تھے، لہجے الگ الگ تھے۔ جب لہجے الگ الگ تھے تو پورے عرب کے ہر شعبے کے آدمی کی زبان کو اللہ معیار نہیں بنا سکتا تھا۔ کسی ایسے لہجے میں قرآن اترے کہ اس لہجے میں کشش ہو کہ لوگ کھنچتے چلے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا زندہ لہجہ ہو کہ صدیاں گزر جائیں کبھی وہ لفظ پرانے نہ ہو، ہر صدی میں لفظ نئے رہیں۔ 130 برس ہو گئے میر انیس کو، سب کچھ بدل گیا، اخباری زبان بدل گئی، نیا ملک بھی بن گیا، ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، کہیں کے لوگ کہیں پہنچ گئے، ہندوستان کے دیہاتوں کے رہنے والے امریکہ اور لندن میں جا کر بس گئے، ایک انقلاب آ گیا، ایک تفرقہ پڑ گیا سماج میں اور معاشرے میں۔ 130 برس پہلے جو زبان بولی جا رہی تھی اس زبان میں فرق آ گیا، لفظ متروک ہو گئے، کچھ بولے جاتے ہیں کچھ نہیں بولے جاتے۔ اس زمانے میں کبھی بولتے تھے کبو، کسو، لہو، لہو، تک، تلک، دھیرے دھیرے وہ لفظ فصیح سے فصیح تر ہوئی۔ لیکن 130 برس گزرنے کے بعد میر انیس کا کلام جب سنتے ہیں تو اسی عہد کی زبان لگتی ہے، ہماری اپنی بولی لگتی ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں، جو ہمارے گھر میں زبان بولی جاتی ہے، ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے، ہم اس کو آسانی سے سمجھ رہے ہیں، کوئی انوکھا لہجہ نہیں۔ مثلاً دکن کی زبان اگر آپ کے سامنے بولی جائے جو آج سے 700 برس پہلے کی زبان ہے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ میں۔ یہ انیس کی زبان اتنا عرصہ گزرنے کے بعد دبیر کی زبان کیوں اپنی جیسی لگتی ہے؟ تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ زبان کا ربط کن لوگوں سے، بہت کام کا جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں، اگر زبان کا ربط مردہ لوگوں سے ہے تو لفظ مردہ ہو گئے، اگر زبان کا ربط زندہ لوگ، اگر قرآن مردہ لوگوں کی زبان میں آتا تو مردہ ہو چکا ہوتا،
آج پورا عرب اپنے مردے کو گاڑ کر قبرستان میں کہتا ہے مر گیا، اب یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اگر ان صحرائیوں کی زبان میں قرآن آتا تو مردہ ہو چکا تھا۔ ان کے لہجے میں قرآن نہیں آیا، قرآن ان کے لہجے میں آیا جو زندگی کے قائل تھے بعد الموت۔ جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی قبر کی زندگی کو تسلیم کیا کرتے تھے، مانتے تھے کہ مرتا نہیں ہے، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو کچھ زندہ لوگوں سے لہجے، زبان اور اسلوب کی اگر رشتہ داری ہو جائے تو زبان زندہ رہتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے لفظوں کا رشتہ زندوں سے نہیں جوڑا ان کے لفظ مردہ ہو گئے، ان کے لفظ مردہ ہیں، بے جان ہیں۔ میر انیس نے طے کیا تھا کہ ہمارا ہر لفظ زندہ لوگوں کے لیے ہوگا تاکہ لفظ زندہ ہے۔ تو لفظ زندہ ہے، چمک رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ انیس کا ہر لفظ روشنی دیتا ہے، روشنی پھیلتی ہے انیس کے لفظوں سے۔ فکر کہاں سے لی؟ قرآن سے فکر لی، قرآنی فکر ہے، زندہ لوگوں کی فکر ہے۔ اور قرآن اگر کوئی انسان بناتا تو خطا کا امکان تھا، بنایا اس نے جو کائنات کا خالق ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی زبان کیا ہے، اللہ کا لہجہ کیا ہے، اللہ بولتا ہے یا نہیں بولتا، یہ سب تو بحثیں الگ ہیں۔ یہ طے ہے کہ اللہ بولا، زبان نہیں رکھتا مگر بولا، دہن نہیں رکھتا مگر گفتگو کی۔ اگر زبان میں مقید ہو جائے کہ اللہ کی کوئی اپنی زبان ہے تو وہ اللہ نہ رہے۔ بھئی جس طرح مکان لا مکان کی بحث ہے کہ آپ اس کو کسی مکان میں مقید کر دیں تو منع ہے توحید میں، اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا لہجہ یہ، اللہ کی زبان یہ۔ زبان نہیں، دہن نہیں مگر بولا۔ ارے نہیں بولا تو پھر موسیٰ کوہ طور پر بار بار جاتے کیوں تھے؟ باتیں کی، موسیٰ سے باتیں کی، مشہور بات ہے، عربی میں بھی مشہور ہے، فارسی میں بھی مشہور ہے، اردو میں بھی مشہور ہے کہ کوہ طور پہ اللہ موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ باتیں کی تو کس زبان میں کی؟ ظاہر ہے کہ اس وقت عربی نہیں تھی، اس وقت تو عربی نہیں تھی، اس وقت تو موسیٰ عبرانی زبان بولتے تھے۔ تو موسیٰ کو جو زبان آئے اسی میں باتیں ہوں، تو زمانے میں عبرانی بولتا ہوگا اللہ۔ کوہ طور پر درخت سے جو آوازیں آتی تھیں وہ عبرانی زبان میں آتی ہوں، لیکن یہ جو معراج میں باتیں ہوئیں، جو معراج میں باتیں ہوئیں اور کافی طولانی باتیں ہوئیں تو یہ عربی میں ہوئیں۔ تو کبھی اللہ عبرانی بولتا ہے، کبھی عربی بولتا ہے۔ سلیمان کے دور میں کوئی اور زبان تھی، جناب شیش کے زمانے میں سریانی زبان تھی۔ تو جس پیغمبر کے دور کی جو سی زبان ہو اللہ وہ زبان بولے۔ تو جب اللہ اتنی بہت سی زبانیں بول سکتا ہے تو اب اللہ جسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے گا ایسا نہ ہو کہ اس کو صرف پنجابی یا سندھی آتی ہو، اس لیے کہ اللہ میاں کا اپنا موڈ
کبھی عبرانی بولنے لگے، نمائندہ پریشان کہ اللہ میاں ہم سے سندھی میں باتیں کرو، ہمیں عبرانی نہیں آتی، اور کبھی اللہ میاں سریانی بولنے لگے، نمائندہ پریشان، یا تو ہر وقت ٹرانسلیٹر ساتھ رکھے، اچھا ٹرانسلیٹر کو اگر ندی ساتھ رکھے گا تو وہ ندی سے افضل ہو جائے گا، اس کو تو ساری زبانیں آ رہی ہیں، یعنی وہ اللہ میاں کی بھی سمجھ رہا ہے اور نبی کی بھی سمجھ رہا ہے، تو اس کے معنی جبریل جو ہے وہ اللہ سے بھی افضل ہے، محمد سے بھی افضل ہے۔ عجیب بات ہے کہ یعنی جبریل وہاں سے وحی لاتے ہیں اور اللہ جس زبان میں جبریل کو وحی دیتا ہے یہاں آ کے عربی میں ترجمہ کر کے محمد کو سنا دیتے ہیں، محمد کو نہ یہاں کی زبان آتی ہے نہ وہاں کی زبان آتی ہے، تو یہ تو امی ہے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ اور اگر 5 منٹ کے لیے آپ میرا ساتھ دیں اور یہی تسلیم کر لیا جائے کہ محمد امی تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، جب پڑھا لکھا نہیں تو بس ایک زبان آتی ہوگی، استاد کوئی ہے نہیں، کسی سے پڑھا نہیں، اسکول گئے نہیں، مدرسے گئے نہیں، اس زمانے میں مذہبی بغدادی قاعدہ تھا نہیں، کوئی مذہبی کتاب پڑھی نہیں، بسم اللہ ہوئی نہیں، قرأت کی نہیں، آیتیں پڑھی نہیں، تو ہمارے بچے تو زیادہ اچھے ہیں کہ ذرا سے بڑے ہوئے تو ہم نے بسم اللہ کرا دی، جب بسم اللہ ہو گئی تو بغدادی قاعدہ پڑھا دیا، جب بغدادی قاعدہ پڑھا دیا تو شروع ہوا، 30واں پارہ بچے نے 7ویں سال ختم کر لیا، محمد نے نہ بسم اللہ نام کا پارہ کچھ پڑھائی نہیں، تو 7 سال کا ہمارا بچہ اور آمنہ کا 7 سال کا بچہ، یہ بات ہے، یعنی ہمارا 7 سال کا بچہ سب کچھ پڑھنا لکھنا جانتا ہے اور آمنہ کا 7 سال کا بچہ امی ہے، نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے کہ عبداللہ کے بیٹے کو کچھ نہیں آتا، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہی سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ کہ وہ امی ہے اور لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تصور کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک نتیجے تک پہنچ جائیں۔ تو پھر اب یہ طے ہے کہ نہ کسی استاد سے پڑھا، بھائی جملے کی قدر کیجئے گا، یہ تمہید جو میں نے کی ہے اس کے لیے، ساری تمہید اس جملے کے لیے کہ نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی استاد سے پڑھا، نہ کوئی زبان سیکھی، نہ کوئی گرامر قواعد کچھ نہیں سیکھا، لفظ بھی نہیں پہچانے، تو کچھ بولتے تو ہے نا، اور بھائی کوئی زبان تو بولتے ہیں نا، تو پھر یہ تو مانو کہ بچہ اگر کسی اسکول میں نہ جائے، کسی استاد کے پاس نہ جائے، کالج میں نہ جائے، تو وہی بولی بولے گا جو باپ بولے، ماں بولے، چچا بولے، بس اس سے زیادہ محمد کی تعلیم نہیں تھی، جو گھر میں بولی جاتی تھی بس وہ سیکھ لیا سن سن کر۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب وحی آنا شروع ہوئی تو محمد کے سمجھ میں ساری عربی آ گئی، اگر کسی اور قیمتی ترین لہجے میں مثلا عرب، حجاز، نجد کہیں اور کے لہجے میں وحی آتی تو محمد کو سمجھنے میں دقت ہوتی اور اس کو سنانے میں دقت ہوتی، لفظ زبان پہ جاری تھے اور مسلسل سنائے جا رہے تھے، یعنی سارے لفظ چچی سے گود میں سن لیے تھے۔ بچہ کب بولنا شروع کرتا ہے؟ بچہ کس عمر میں بولنا شروع کرتا ہے؟ بعض کے بچے جلدی بولنے لگتے ہیں، 1.25 سال کا بچہ بولنے لگتا ہے، بعض کا بچہ 2.5 سال کے بعد بولتا ہے، بعض 3، بعض 4،
بعض بہت ہی لیٹ تو 5-5 برس نہیں بولتے ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا, تجربات میں ہوگا کہ بچہ کتنی دیر میں بولتا ہے. یہ طے ہے کہ باپ کا انتقال ہو چکا, توجہ, باپ کا انتقال ہو چکا, باپ کو نہیں دیکھا بیٹے نے, ماں اس وقت مر گئی کہ جب 2.25 سال دودھ کے پورے ہو چکے تو ماں مر گئی. کب بولنا شروع کیا؟ ابھی بولنا نہیں شروع کیا. اب ماں مر گئی, باپ مر گیا, کس کی گود میں آ کے پلے؟ تاریخ نے کہا چچی نے پالا, فاطمہ بنت اسد نے پالا. تو اب پتا چلا کہ بچے نے زبان کھولی علی کی ماں کی گود میں. تقریر آپ کو یاد ہے نا, پوری تقریر کل کی آپ کو یاد ہوگی. کل کی پوری تقریر کو سمیٹ کر ایک جملے میں دے دوں, ایسی ماں کہ بولتے بیٹے پیدا ہوئے, عقیل بولے تو حاکم شام کو ذلیل کیا. سنیے گا, عقیل بولے تو حاکم شام کے چہرے کی نقابیں الٹ دی. جعفر بولے تو حبش میں پوری جعفر تیار سوسائٹی بنا دی. ایسی ماں کہ علی بولے تو نہج البلاغہ جیسی کتاب بنی. تو نہج البلاغہ جیسی کتاب بنی, اور محمد بولے تو قرآن. لغت بھی ہے, تفسیر بھی ہے, حدیث بھی ہے, علم کلام بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, قرآن بھی ہے. قرآن بھی ہے, سب چشمہ ہے, منبع ہے. ماں نے پالا. ایک ماں وہ ہے جو اپنے گود کے بچے کو پالے, لیکن اس ماں کا مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے جو کسی اور گود کے بچے کو پالے. یہ ماں کا امتحان ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا, کیوں امتحان ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر غیر ماں کے بچے کو پالے ایک ماں اور اپنے بچے موجود ہوں تو زمانہ عدل کو دیکھتا ہے, اور پڑوسیوں کی نظر رہتی ہے, ارے بیچارے کی ماں مر گئی, دیکھو کیسا. غیر کے بچے کو ناقدری کر رہی ہے, اپنے بچوں کو تو سونے کے نیوالے کھلا رہی, اور غیر کے بچے کو دیکھو نہ کپڑے بدلواتی, نہ پرورش کا خیال. اپنے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, غیر کا بچہ یوں ہی نہ پڑھ رہا ہے نہ لکھ رہا. دیکھو غیر کا بچہ یوں پڑھ رہا ہے, نہ پڑھ رہا ہے نہ لکھ رہا. پڑوسیوں کی نظر رہتی ہے. تو یہ نظر کیوں رہتی ہے؟ یہ عدل پہ نظر رہتی ہے کہ یہ ماں اپنے بچوں کی طرح غیر کے بچے کو پال رہی ہے یا نہیں پال رہی. تاریخ اسلام کی بعد میں بنے گی.
جب نبی 40 برس کے ہوں گے تو قرآن آئے گا، پھر اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی۔ اسی تاریخ نے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کیوں نہیں یہ بات لکھ دی کہ محمد کی ناقدری چچا کے گھر میں ہوئی، چچی نے اپنے بچوں کو اچھی طرح سے پالا، مگر محمد کی پرورش صحیح طریقے سے۔ وہی تاریخ جو علی کی دشمن ہے یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیا۔ ذرا سا اس پہ اگر غور کریں، کیا فاطمہ بنت اسد فاتح تاریخ اسلام نہیں ہے؟ توجہ کیجیے گا، یعنی اس تاریخ نے فاطمہ بنت اسد کے شوہر کو کافر لکھا، لیکن اسی تاریخ کا قلم فاطمہ کو کافرہ لکھتے ہوئے تھرا گیا۔ چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ آج علی کی ماں کو خراج عقیدت کس طرح پیش کرنا ہے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی کتاب سے اتنا سا لفظ کہیں سے کوئی نکال کر دکھا دے کہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کسی مورخ نے یہ لکھا ہو کہ کافرہ تھی، کوئی دکھا دے، کوئی دکھا دے کہیں کسی کتاب میں، کسی کتاب میں۔ اچھا نہیں ہے نا، نہیں ہے نا؟ جتنے علماء اس وقت موجود ہیں ایسے جو دشمن علی ہیں، وہ سب اب تک اخباروں میں، تقریروں میں یہ کہتے ہیں ابو طالب کافر تھا۔ ان سے جا کر یہ کہو کہ آج کی تقریر میں یہ کہہ دو بس کہ فاطمہ بنت اسد اسلام آنے سے پہلے کافرہ تھی، اتنا کہہ کے دکھا دو۔ ایک جو کہہ دے ہمت نہیں ہے، کل کا جملہ لے رہا ہوں، اس لیے ہمت نہیں ہے کہ شیر کی بیٹی ہے، شیر کی ماں۔ بیٹی نے اپنے کو منوا، اب تک تاریخ میں شیر کی بیٹی بنی ہوئی ہے۔ کہہ کے دکھاؤ، اب کہہ کے دکھاؤ، یعنی شیر کا کام یہ ہے کہ خود بھی اپنے کو منوا لے اور اپنے خاندان کو بھی منوا لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، امام زین العابدین ہوتے ہیں نا، ہوتا ہو ایسا کہ جو دادی کو اور دادا کو، پردادی کو اور پردادا کو ہر عہد میں بچائے۔ راوی نے کہا کہ ابو طالب کافر تھے، تو امام نے پلٹ کر کہا کیا بکتا ہے؟ ارے جب وحی آ گئی تو اللہ نے وحی میں یہ کہا کہ جن کے شوہر کافر ہیں اے نبی طلاق دلوائیے۔
جیسے ہی حکم آیا مسلمانوں کی تاریخ کے مطابق نبی کی دو بیٹیاں ابو لہب کے کافر بیٹوں کو بیاہی ہوئی تھی، زینب اور کلثوم۔ ابو لہب کافر بیٹے عتیبہ اور عتبہ دونوں کے گھر میں محمد کی بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی حکم آیا محمد بیٹیوں کو لے آئے، حکم آ گیا یا تو کلمہ پڑھو یا پھر طلاق۔ بیٹیاں آ کے گھر بیٹھ گئی، چھٹم چھٹا ہو گیا نا۔ تو اب تاریخ یہ تو بتائے کہ جس کی گود میں پلے ہیں پہلا حکم تو یہاں ہوگا کہ ماں مسلمان اور اس کا شوہر ابو طالب کافر، طلاق دکھا۔ طلاق دکھاؤ۔ اور عجیب بات یہ ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی، ذرا سا توجہ کیجیے گا۔ علی فاطمہ بنت اسد کے چوتھے بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے، اور محمد کی 4 بیٹیاں، سب سے چھوٹی فاطمہ۔ یہ ایک تاریخ کا کھیل ہے۔ چوتھا نمبر اہل بیت کو ملے۔ اچھا، اللہ کو بھی چوتھا نمبر تھا پسند، تو علی کو چوتھے نمبر پہ پیدا کیا، تو مسلمانوں نے کہا ان کا ہمیشہ چوتھے ہی نمبر رکھو، اس لیے کہ چوتھے نمبر پہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب چوتھے نمبر پر یہ اور محمد کی بیٹی فاطمہ چوتھے نمبر پر، تو چوتھی بیٹی اور چوتھا بیٹا شادی ہوئی۔ علی سے بڑے جعفر، جعفر سے بڑے عقیل، عقیل سے بڑے طالب، اور ادھر آئیے فاطمہ سے بڑی رقیہ، رقیہ سے بڑی کلثوم، کلثوم سے بڑی زینب۔ تو کیا 4 بیٹوں سے 4 بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی؟ رشتہ گھر میں تھا۔ رشتہ گھر میں تھا۔ بڑی بیٹی زینب کی شادی طالب سے ہوتی، کلثوم کی شادی عقیل سے ہوتی، رقیہ کی شادی جعفر سے ہوتی، تو فاطمہ کی شادی علی سے ہوتی۔ نبی کے 4 داماد ہوتے تو نبی فخر سے کہتے جس ماں نے مجھے پالا، مجھ پہ احسان کیا، تو میں نے اپنی 4 بیٹیاں اس گھر میں بہویں بنا کے دے دی۔ اور ابو طالب فخر کرتے کہ جو بچہ میرے گھر میں پلا اس کی تہذیب یافتہ 4 بیٹیاں میرے گھر میں آ گئی۔ 4 بہویں نبوت کی بیٹیاں ہیں۔ کیا ابو طالب کو بہویں نظر نہیں آئی؟ ارے ایک محمد کی بیٹی فاطمہ ہی، فاطمہ کو کیوں پسند آئی؟ مزہ نہیں آیا جب تک کہ آپ کو یہ نہ بتا دوں کہ فاطمہ بنت اسد کی وفات کب ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد کی وفات جب ہوئی جب حسین کو بھی گود میں کھلا لیا، 4 ہجری میں جنگ خندق کے بعد۔ تو فاطمہ کو بیاہ کر، بہو کو بیاہ کر خود لائی ہے۔ ارے رشتہ لے کر بھی گئی، نسبت بھی لگائی، بہو کو بیاہ کر اپنے گھر میں بھی لائی اور بہو کے ساتھ زندگی بھی گزاری۔ اور جب لے آئی بہو کو تو پیغمبر کی خدمت میں گئی، کہا آپ ذرا بٹوارا کر دیجئے کہ بہو کتنے دن کام کرے گی اور ساس کتنے دن کام کرے گی۔ تو کہا کہ اماں کہا کرتے تھے فاطمہ بنت اسد کو، کہا اماں آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، اب میری بیٹی سارا کام کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی۔ کہا محمد مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بیٹھے بیٹھے پلنگ دھولوں۔ آج کل کے معاملے ہیں نا یہ سارے، اچھا نہیں لگتا۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے، آپ پانی بھرنے کا کام کیجیے گا۔ جب علی پانی لائے، مشکیں آئے تو وہ مشکیں آپ مٹکوں میں ڈال دیجیے گا۔
چھوٹا سا کام خود ہی نبی نے بتا دیا کہ ہماری چچی کو خود شوق ہے تو کہا آپ پانی بھریے گا. اس کے معنی فاطمہ بنت اسد پلنگ پہ لیٹ کے نہیں مری, چلتے پھرتے دنیا سے گئی. بھائی قوت ہو تو ایسی, اس لیے کہ گود میں نبوت بھی پلی ہے, امامت بھی. وہ ماں ہے کہ جس کا دودھ پی کر بیٹا ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے خیبر کا ایسی بنت اسد شیر کی بیٹی تو کیا تھا, جا کے کہتی 4 بیٹیاں تمہارے 4 بیٹے میرے. تو پھر چچی کو معلوم ہے نا کہ بیٹی ایک ہی ہے. ایک ہیرا گھر میں تھا, ایک ہیرا گھر میں تھا تو کوہ نور سے ہیرے کا رشتہ کیا کہ میرا کوہ نور علی ہے, تمہارا ہیرا فاطمہ ہے. اس کے علاوہ اگر 3 بیٹیاں تمہاری ہوتی تو بیاہ کے لے جاتے. فاطمہ بنت اسد کا رشتہ نہ دینا یہ بتاتا ہے کہ محمد کے ایک بیٹے, محمد کے ایک بیٹی تھی اور فاطمہ نے فاطمہ کا انتخاب کیا. فاطمہ نے فاطمہ کا انتخاب کیا اور بیاہ کر لائی. شادی کے وقت موجود فاطمہ بنت اسد ہجرت میں موجود, دعوت ذوالشیرہ میں موجود, بچپن سے ہر لمحہ سائے کی طرح بھتیجے کے ساتھ موجود, ایک ایک لمحہ وقت کر دیا محمد کے لیے. گھر کے کام اور کاج تج دیتی تھی محمد کے آگے کہ خود نبی نے کہا اے ماں بادل ماں, وہ ماں جو ماں کے بعد ماں بنی. ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ آمنہ کے بعد جو میری ماں بنی, فخر سے کہتے تھے محمد, اور فقریہ کہتے اصحاب میں بیٹھ کر عجیب ماں ہے یہ میری کہ جس نے اپنے بچوں کے سر میں کنگھی نہ کی لیکن میرے بال کبھی الجھے نہیں رہے. اس ماں نے اپنے بچوں کے سر میں تیل نہیں ڈالا لیکن میرے سر میں تیل, اپنے بچوں کو نہیں نہلایا لیکن مجھے نہلایا, اپنے بچوں کو کپڑے بعد میں بدلوائے پہلے میرے کپڑے. اور اس کے آگے تو بڑی کڑی منزل ہے, اپنے بچوں کو نہیں کھلایا پہلے مجھے کھلایا. تو یہ بتا دو محمد کہ اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہے ہو کہ اس نے مجھے بچپن سے کھلایا, تو آپ کی فقہ میں تو فتویٰ ہے کہ کافر کے ہاتھ سے نہ کھانا. جو کچھ گھر میں پکتا ہے لانے والا اس کا ابو طالب ہے, اور آپ نے کھایا اور آپ فقریہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دسترخوان پر چچا اور چچی کے ساتھ کھاتے تھے. ایک درخت کھجور کا صحن میں لگا ہوا, بہت پرانا درخت تھا جو ابو طالب کے گھر میں لگا ہوا تھا. جب اس میں پھل گرتے صحن میں تو سب سے پہلے فاطمہ بنت اسد چن لیتی سارے پھل اور چن کر اس کے حصے بناتی. یہ طالب کا حصہ, یہ عقیل کا حصہ, یہ علی کا حصہ, یہ جعفر کا حصہ, لیکن محمد کا حصہ سب سے پہلے نکالتا. یہ محمد کا حصہ, اور ایک برتن میں پیالے میں اس کو رکھ کر تاخت جگہ مقرر تھی کہ وہاں پر رکھ کر یہ محمد کا حصہ ہے, یہ سب کا حصہ ہے. جب چن لیتی پھل تو محلے کے بچے دیوار سے لگے دیکھتے رہتے جب تک کہ فاطمہ بنت اسد پھل نہ چن لیتی. محلے کے بچے نہیں آتے. جب وہ دیکھ لیتے کہ فاطمہ بنت اسد نے پھل چن لیے, اب جو پھل پڑے ہیں
اب یہ ہمارا حق ہے. بچے آتے اور چن چن کے بچے بھاگ جاتے. کون نے کیا؟ شیر کی بیٹی ہے، حصہ اس کا ہے. پہلے یہ چن لے اپنا حصہ، پھر آئے گیدڑ کی اولادیں لے جا. اور جب وہ لے جاتے تو کبھی ٹوکتی نہیں تھی کہ تم ہمارے گھر میں ہمارے درخت کے پھل کیوں لے جا رہے ہو. کہتی ہیں ایک دن خود روایت بی بی سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں ایک دن میں کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ میں چننا بھول گئی کھجور، اور میں محمد کا حصہ اس مقام پہ نہ رکھ سکی، اور شرمندگی ہوئی اور صحن میں ساری کھجوریں بچے لے گئے. وہ یہ سمجھے کہ حصہ چن چکی ہیں اپنے وقت کے اعتبار سے، وہ لے گئے اٹھا کے. اب صحن میں ایک پھل نہیں. کہتی میں اتنی شرمندہ تھی کہ محمد کے آنے سے پہلے میں لیٹ گئی اپنی آستین کو اپنی آنکھوں پہ اور میں نے صرف اپنی آنکھوں پر اپنی آستین رکھ لی تاکہ آنکھیں نہ چار ہوں محمد سے. میں اتنی شرمندہ تھی کہ ایسے میں گھر کا دروازہ کھلا. کہتی میں نے دیکھا کہ محمد سیدھے آ کر اس تاپ کے پاس گئے. وہاں جا کے دیکھا تو پیالہ خالی تھا، اس میں پھل نہیں تھے، غذا نہیں تھی. محمد کا ادب کہ چچی کو دیکھا سو رہی ہے تو اٹھا کر پوچھا نہیں کہ کھانا کہاں ہے. کہتی میں نے دیکھا گوشے چشم سے کہ میرا بھتیجا اس درخت کے نیچے گیا، اور ایک بار سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا، آواز دی اے درخت محمد بھوکا ہے. یہ سن رہا تھا کہ کھجور کی شاخوں میں ایک جنبش ہوئی، ایسا لگا کہ چمر ہے جو ہل رہے. درخت جھومنے لگا، اور جیسے جیسے درخت جھومتا شاخیں نیچی ہوتی جاتی اور پھل گرتے جاتے. درخت نے اپنے سارے ثمر ٹپکا دیے. نبوت نے خواہش کی تھی، پھل سارے ٹپک گئے ذہن خانہ. محمد نے اٹھا کر وہ پھل کھانے شروع کیے. شام ہوئی تو ابو طالب آئے. کہا میرے والی میرے وارث، عجیب واقعہ میں نے دیکھا کہ درخت کو آواز دی، آپ کے بھتیجے نے شاخیں خود جھکی جھومتی ہوئی اور پھل ٹپکانے لگا، اور صحن سے اٹھا کر پھل محمد نے کھایا. تو مسکرا کر کہا فاطمہ بنت اسد، بھتیجے کو تھوڑی پال رہی ہو، یہ تمہاری گود میں نبوت پل رہی ہے. نبوت پرورش پا رہی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے چچا کو بھی معلوم ہے کہ نبی ہے، چچی کو بھی معلوم ہے کہ نبی ہے. گھر کا بچہ سمجھ کر نہیں پالا، یتیم سمجھ کر نہیں پالا، بھتیجا سمجھ کر نہیں پالا، یہ سمجھ کر پالا ہے کہ میں نبوت کو پال رہی ہوں. توجہ کیجیے گا. ارے اگر کوئی اور عرب کی عورت ہوتی اور وہ نبوت کو پالتی تو زمین پہ قدم نہ رکھتی، قدم قدم پہ کہتی یہ عہدہ چاہیے، یہ منصب چاہیے، یہ وظیفہ چاہیے، یہ تو بڑے بڑے وظیفے بندھے ہیں مدینے میں. جب مال غنیمت آنے لگا، اب میں قسم کھلوا کر آپ سے تاریخ کی رسد آپ کے سامنے پیش کر کے خود آپ سے پوچھوں گا کہ خیبر کی فتح ہوئی ہے، خندق کی فتح ہوئی ہے، بدر و احد کے بعد مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، وظیفے سب کے کھل گئے. جتنی عورتیں تھیں سب کے نام لکھے، کس کو کتنا ملتا تھا، کس کو کتنا ملتا تھا. اس وظیفے کی فہرست میں فاطمہ بنت اسد کا نام دکھا دو کہ چچی کو اتنا جائے گا مال غنیمت. پھر وہ ماں کب رہی اپنے دودھ پلانے کا حق بیٹے سے مانگنے، پالنے کا حق اگر بیٹے سے
سے مانگ لے ماں تو پھر وہ ماں نہ رہی، وہ خود غرض ہے، اس نے کسی وجہ سے پالا ہے۔ بعض مائیں وہ ہیں کہ گود میں بچے پالنے نہیں پڑے اور کئی ہزار ہو گئے، 30-30 ہزار بچے کھیل کے آپ سے آپ جوان ہو گئے، گود میں لینا بھی نہیں پڑا، اور سب اماں بھی کہہ رہے ہیں نہ پالا نہ پوسا نہ پرورش میں حصہ لیا، اس کے باوجود جانے کون سا حق مانگا کہ سب کو کٹوا دیا، سب کا سفایا۔ اور بیٹے ایسے احمق کہ پتہ نہیں کس حق میں اپنے آپ کو کٹوا دیا، ایک مٹھی میں ہار بچانے میں، ایک مٹھی میں ہار بچانے۔ ماں ہو تو ایسی، ماں ہو تو ایسی، اس کی نظر کہیں اور نہیں ہے، کپڑے زیادہ نہیں آتے ہیں، پورا جھگڑا قرآن میں موجود ہے کہ جھگڑا پیش کیا گیا کہ یہ کمی ہے، تو کس پہ نظر ہے؟ مادیت پر۔ اور یہ ماں، یہ بھی تو اسلام کی عورت ہے، کہیں نام ملتا ہے کہیں ذکر ملتا ہے، ان کی نظر دولت پر ہے، سارے اسلام کی عورتیں، اور یہ ایک عورت ایسی کہ اس کی نظر کہیں اور ہے، جہاں اس کی نظر ہے وہاں کسی کی نظر نہ پہنچی، جہاں اس کی نظر تھی وہاں کسی کی نظر نہیں پہنچی۔ خطبہ دیکھ کر محمد گھر میں آئے، کہا بیٹا میں نے آج خطبہ سنا تمہارا، تم نے یہ کہا کہ قیامت کے دن جب سور پھکے گا اور مردے قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر میں جب محشور ہوں گے تو جسم پر لباس نہ ہوں گے، برہنہ محشور ہوں گے، کہاں ایسا ہی حکم آیا ہے، میں نے سنا دیا۔ کہا بیٹا یہ تو ایک پردہ دار عورت کے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ کہا چچی یہ امت کے لیے ہے، یہ عام انسانوں کے لیے ہے، آپ میری ماں ہے۔ وہ اس دن کی بحث آپ کو یاد ہے نا، پرسوں کی، امت اور ہے، اس کے احکامات اور ہیں، گھر والوں کے لیے احکامات اور ہیں۔ کہا آپ میری ماں ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ ایک دن اور خطبہ دے کر آئے، کہ بیٹا تم نے یہ کیا کہا کہ قبر جو ہے وہ مردے کو دبا دیتی ہے، مردہ جب قبر میں جاتا ہے تو زمین فشار کرتی ہے، مردے کو دونوں طرف سے دباتی ہے۔ میں تو آج تمہارا خطبہ سن کر کہ چچی آپ تو میری ماں ہیں، بس یہ کہہ دینا محمد کا کافی ہوتا تھا کہ آپ نے مجھے گود میں پالا۔ پھر چچی کچھ پوچھتی نہیں تھی، ارے علی کی ماں تھی، علی کی ماں تھی، عقیل کی ماں تھی، علی کی ماں تھی، صاحب نہج البلاغہ کی ماں تھی۔ آگے کیوں پوچھے؟ اسے معلوم ہے کہ میں نے ریکارڈ کروا دی اپنی بات، اب محمد جانے اور میری بات کا وزن تاریخ لکھے گی تو تاریخ مجبور ہو گئی لکھنے پر۔ نبی مسجد میں تھے کہ اطلاع ملی فاطمہ بنت اسد کی وفات ہو گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، بے اختیار کہا یہ علی کی ماں نہیں میری ماں مر گئی، میری ماں، میری نگرانی میں غسل ہوگا، جب کافور دیا جائے تو مجھے بتا دیا جائے، جب وہ وقت آیا تو اپنی آبا اتاری اور کہا یہ میری ماں کو اڑا دو۔ باہر آئے آبا اڑا کر، راوی نے پوچھا کتنے مدینے میں مر گئے؟ کبھی آپ نے اپنا لباس نہیں دیا؟ کہ تو کیا جان کیا باتیں ہوئی ہیں چچی سے میری؟ چچی نے مجھ سے کہا تھا کہ محشور جب ہوں گے مردے تو میں نے چچی کو
اپنی عبا اٹھائی ہے تاکہ جب محشر کے میدان میں میری چچی کی سواری آئے تو میرے لباس کو دیکھ کر فرشتے ادب سے ہٹتے جائیں. یہ ہے میرے لباس کی عظمت. نبی کا لباس یاد رکھیے گا. یہاں پہ میں رک رہا ہوں, تقریر آگے بڑھے گی, ذرا سے میں شرح کر دوں بچوں اور جوانوں کے لیے. معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا. میں آپ کو قسمیاں بتا رہا ہوں. 19 ازواج تھی, سب نے دعویٰ کیا اور آج تک دعویٰ ہے. حضرت بل کی درگاہ کشمیر تک اور شاہی مسجد تک یہ دعویٰ ہے. ناخون رکھے ہیں, بال رکھے ہیں. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ابا قبا ہمارے پاس ہے اور ہم آج خلافت کے تخت پہ بیٹھیں گے تو نبی کا امامہ پہنیں گے, نبی کی قبا پہنیں گے, نبی کی ابا ارے نصیب نہیں ہوا لباس نبی دیکھنا. بھائی توجہ کیجیے گا, بہت قیمتی جملے ہیں. خلافتوں کے دور گزرے, تاریخ گواہ ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے دیکھو سر پہ امامہ نبی کا ہے, مجھے دیکھو ابا اور قبا نبی کی ہے, مجھ کو دیکھو گھوڑا نبی کا ہے. کیا کسی نے دعویٰ؟ اور 60 برس کے بعد کربلا میں صبح عاشورہ حسین نے آواز دی, امامہ نبی کا, ابا نبی کی, گھوڑا نبی کا. یوں رکھتے ہیں تبرکات کو, یوں رکھا جاتا ہے تبرکات کو. وہ دیکھو معراج میں جو امامہ پہنا تھا علی اکبر کے سر پہ رکھ دیا, اس کا نام ہے صحاب. صحاب وہ امامہ جو معراج میں نبی نے پہنا جو کپاسی رنگ کا تھا, اس کا نام تھا صحاب. علی اکبر کے سر پہ رکھ کر کہا تمہیں معلوم ہے علی اکبر, ابھی مصائب نہیں پڑھا, تمہیں معلوم ہے علی اکبر معراج کی شب اللہ نے اپنے حبیب کو دولہا بنایا تھا, میں نے آج تمہیں دولہا بنایا. آج تمہاری شب معراج ہے, آج اکبر تم معراج پہ جا رہے ہو, اس لیے معراج والا امامہ پہنایا. یہ ہے تبرکات. نہ کسی کو تلوار ملی, نہ کسی کو لباس ملا. لباس اسے ملتا ہے جس کے پاس عصمت ہوتی ہے. فاطمہ بنت اسد کو اپنی ابا اڑا کر بتایا کہ معصومہ ہے. فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے. کیوں نہ معصومہ ہو؟ جو 12 اماموں کی ماں ہو, جو 12 اماموں کی ماں ہو, وہ معصومہ کیوں نہ ہو؟ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر شہزادی سے کہوں فاطمہ زہرا کو, بی بی 11 اماموں کی ماں ہیں آپ نبی کی بیٹی ہیں لیکن 11 اماموں کی ماں, لیکن آپ کی ساتھ فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں. یہ قدرت نے وہ خدا دیا ہے. یہ فاطمہ 12 اماموں کی ماں, 12 اماموں. جنازہ تیار ہوا اور جنازہ چلا. جب جنازہ چلا تو سب سے پہلے آگے کاندھا دینے کے لیے سیدھے ہاتھ کی طرف پیغمبر اور کا قبرستان جنت البقیع تک میں کاندھا دیتا ہوا چلوں گا اور پورے راستے میں منزل دیتے ہوئے چلوں. ٹھہراؤ جنازے کو, ٹھہراؤ. اور پورے راستے میں 70 تکبیریں کہیں. راوی نے کہا کبھی آپ نے 70 تکبیریں نہیں کہیں, نماز جنازہ میں آج 70 تکبیریں کہیں, اور جگہ جگہ آپ نے جنازے کو روکا, ایسا تو کبھی نہیں. اب یاد رکھیے گا, فاطمہ بنت اسد کیا اس گھر کی عظیم ہستی مر جائے تو کوئی دین کو رکن دے کر جاتی ہے وہ ہستی. فاطمہ بنت اسد نے اسلام کو آداب جنازہ دیا ہے. علی کی ماں نے جب آپ جنازہ لے کے جاتے ہیں خدا نہ کرے تو منزل دیتے ہیں. اس کی وجہ معلوم,
قبرستان کے دروازے پہ روکا، پھر روکا، پھر روکا. یہ منزل دے کر قبر کے قریب کیوں لے جاتا؟ دو وجہ. سنت جنازہ فاطمہ بنت اسد ہے، چونکہ پیغمبر نے کیا اس لیے سنت. اب ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس میں راز کیا ہے؟ سنت میں راز یہ ہے کہ مردے کو ایک دم سے لے جا کے اندھیرے گھر میں نہیں پھینکتے، بلکہ اسے مانوس کرتے ہیں. تیرا گھر قریب آ رہا ہے، ٹھہر. وہ تیرا گھر قریب آ گیا، ٹھہر. جب مانوس ہو جاتا ہے تب قبر کے قریب لے جاتے ہیں. اتنی جلدی نہیں پھینکنا. ابھی تو تو میرا جگر تھا، ابھی تو میرے قریب تھا. کوئی ہم جلدی تھوڑی کر رہے ہیں کہ تجھے پھینک آئے اس اندھیرے گھر میں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ دیر اور ٹھہرا رہے. چہرہ بھی دیکھ لیں، چہرہ بھی دیکھ لیں، کئی بار چہرہ دیکھ لیں، پھر اتار کر بھی چہرہ دیکھ لیں. تو منزلیں بھی. راوی نے پوچھا یہ منزلیں کیوں دی آپ نے؟ کا کیا بتاؤں، جنازے میں اتنا ازدحام تھا فرشتوں کا کہ راستہ چلنا مشکل تھا. جب اوپر سے پرے فرشتوں کے اترتے مجمع بڑھ جاتا تو میں کہتا جنازہ روک دو. کا 70 تکبیریں کیوں کہیں نماز جنازہ؟ کا بھی میں نماز ختم نہیں کر پاتا تھا کہ وہ پہلے فرشتوں کی صفیں جو لاکھوں کی تھی وہ ابھی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی کہ پھر کئی لاکھ فرشتے آ کے کہے میں بھی پڑھوں گا نماز، ہم سب پڑھیں گے نماز. میں پھر تکبیر کہتا، پھر سے نماز پڑھاتا، پھر فرشتے اترتے. عرش کے تمام مکینوں نے آ آ کر ماں ہو تو ایسی جس کے جنازے کی نماز، جس کے جنازے کی نماز عرش کے بسنے والے ہر فرشتے نے پڑھی ہو. ماں ایسی نہ ہو کہ کنواں اس کو ڈانپ لے. جنازہ کہاں گیا؟ جنازہ کہاں گیا پتہ بھی نہیں. نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا. جتنے مجمع میں نبی نے اپنے ماں کا جنازہ اٹھوا کر بتایا. ماں کا جنازہ ایسا ہوتا ہے کاش کہ مائیں دیکھ لیتی. 4 ہجری ہے نا بھائی، ساری مائیں تو پردے سے دیکھ رہی تھی. ایک ماں ایسی ماں نہ بنی تو اب پتہ چل گیا کہ علی کی ماں ایسی ہوتی ہے. اتنا قیمتی نقطہ آیا ہے کہ اگر میں آپ کو دے دوں مفت میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اب ظاہر ہے کہ تحفے تو میں دیتا ہوں. بہت قیمتی نقطہ. جنازہ ماں کا تھا اور مائیں دیکھ رہی تھی تو نبی نے بتایا کہ علی کی ماں ایسی ہوتی ہے. دیکھیے نبی کی بیویاں پورے امت کی مائیں ہیں مگر وہ علی کی مائیں نہیں ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس لیے کہ مومنوں کی مائیں ہیں وہ. علی مومن نہیں ہے، امیر المومنین. جملہ سنیے، جملہ سنیے. مومنوں کی مائیں کنویں کی نظر ہوتی ہے، امیر المومنین کی ماں کا جنازہ ہے. یہ ہے امیر المومنین کے ماں کے جنازے کی شان. دیکھو یہ ہے فاطمہ بنت اسد کا جنازہ. راوی نے کہا 70 تکبیریں، کہاں ملائکہ آ رہے تھے. حکم دیا 3 آدمیوں کو، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو اور 2 آدمیوں کا، جاؤ قبر کھودو، میری چچی کی قبر کھودو. قبر جب کھد گئی آ کر اطلاع دی گئی قبر تیار ہے. خود چلے اور کہا لحد ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں گے. قبر کے اندر رہد بنتی ہے. قبر میں اتر گئے. قبر میں اترنے کے بعد پیغمبر نے جتنے مٹی کے ڈھیلے اور کنکر تھے سب ڈھیلے اور کنکر چن چن کر باہر تھے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی کو برابر کرنا شروع، برابر کرنا شروع.
جب لحد بن گئی تو قبر میں لیٹ قبر کے اندر. یہ روایت پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی 37 کتابوں میں تاریخ میں درج ہے، اور اسی طرح درج ہے جیسے سنا رہا تھا. سنیوں کی 37 کتابوں میں اسی طرح درج ہے جیسے میں سنا رہا ہوں. قبر میں لیٹ، اور لیٹنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر کی دونوں دیواروں کی طرف رکھا اور رکھ کر کہا، اے قبر میری ماں آ رہی ہے. اے قبر میری ماں آ رہی ہے. کہا قبر کو آواز دی میری ماں. علی سے کہا تم جنازے کو لاؤ میرے ہاتھ میں میری ماں کو، تاکہ میں سپرد اپنے ہاتھ سے لاش کو قبر بنا دی. فاطمہ، میں نے کہا فاطمہ بنت اسد نے جنازے کے آداب دیے. آج سے پہلے تلقین نہیں ہوتی تھی سر میں، لیکن آج دیکھا آدمی کہ آج پیغمبر قبر بننے کے بعد بیٹھ گئے سر میں، بیٹھ گئے اور کچھ باتیں کرنے لگے. اصحاب نے بس اتنا سنا کہ کچھ دیر کے بعد پیغمبر نے یہ کہا، چچی کہیے کہ میرا بیٹا علی، کہیے میرا بیٹا علی، عقیل نہیں، طالب نہیں، جعفر نہیں، کہیے علی. اصحاب نے پوچھا کہ آپ نے کیا باتیں کی؟ کہا قبر میں ملک آیا، اس نے میری چچی سے پوچھا تیرا رب کون؟ میری چچی نے جواب دیا. تیری کتاب کیا؟ چچی نے جواب دیا کہ قرآن. تیرا قبلہ کیا؟ تیرا نبی کیا؟ ایک ایک جواب میری چچی نے دیا. لیکن جب ملک نے پوچھا تیرا امام کون ہے تو میری چچی شرما گئی کہ میں اپنے منہ سے بیٹے کا نام اللہ کے سامنے کیسے دوں. ایسی ماں ہو جس کا امام کیا شان ہے. شرما گئی کہ میں اپنے منہ سے کہوں. تو میں نے کہا چچی سے پکار کر کہ آپ کے تینوں بیٹے نہیں ہیں امام، آپ کا امام علی ہے، جس کو آپ نے گود میں کھلایا ہے، جسے آپ نے پالا ہے، وہی ہے آپ کا امام. اور پکار کر کہیے کہ ہاں میرا امام علی ہے. تو اگر سوال و جواب کا اختتام ہو قبر میں، وہ علی کی ماں ہی کیوں نہ ہو. بغیر علی کے علی کی ماں کا امتحان بھی کامیاب نہیں تھا. جب علی کی ماں سے پوچھا جا سکتا ہے تیرا امام کون، تو تم کیا ہو. اب پتا چلا کہ علی جیسا امام جو اپنی ماں کا بھی ایمان، ایسا ہمارا امام علی کس شان سے جنازے کو اٹھوایا. بڑا اجتماع تھا، مدینے کے تمام لوگ جنازے میں شریک تھے. ایک فاطمہ کا جنازہ یوں جائے اور ایک فاطمہ یہ کہے کہ میرا جنازہ شب میں اٹھائیے گا، شب میں، اور میرے جنازے میں دشمن آنے نہ پائے، میرے جنازے میں مشہور بہو گئی تقریب. میں کہوں گا بی بی یہ تو پھر غنیمت ہے، یہ تو پھر غنیمت ہے کہ 14 آدمی آپ کے جنازے میں، 7 اصحاب آپ کے جنازے میں تھے. ارے کوئی جنازہ اٹھانے والا تو تھا نا بی بی. قبر بنانے والے علی بھی تھے، سلمان و ابو ذر بھی تھے، بچے قبر کے پاس روتے ہوئے موجود تھے. بی بی جنازہ تو اٹھانا. کئی لوگ جنازے کے ساتھ چلے. ارے بی بی ایک جنازہ ایسا بھی ہے جو قید خانے میں پڑا تھا اور بھائی کے ہاتھ
پر ہوتی ہے سکینہ. اللہ اللہ، بس ہو گئی تقریر. اب سب یاد کرتے جائیے. چچی کو غسل دیا تو اپنی ابا اتار کر یہ میری ماں کا کفن ہے، یہ فاطمہ بنت اسد کا کفن ہے. اللہ اللہ، ایسا کفن ملا فاطمہ بنت اسد کو، نبی کے لباس کا کفن ملا. ایک بار یزید کا قاصد آیا، کہا زینب اگر کہو تو بچی مر گئی ہے، کفن بھجوا دے، بچی کے لیے کفن بھجوا دے. خانے کے دروازے پر آ کر آواز دی، میں یزید کا بھیجا ہوا کفن اپنی بچی کو نہیں دوں گی. یزید تیرا کفن ہمیں نہیں چاہیے. اللہ، ایک وہ دور تھا اور اسی بادشاہ لوگوں کے گھر کی یہ بچی مر گئی جسے شاہ حسین، بادشاہ حسین کہتے، اس کی بیٹی کو کفن نہیں مل رہا ہے. دادی کے تذکرے پوتی کا تذکرہ اور تقریر ختم ہو جائے. دو جملے قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھے، وہی جملے کہہ کر میں آپ کے لیے دعا کروں. بہت آپ نے جس طرح مجلس محبت اور کیفیت کے ساتھ سنی، یہ آپ کا ہی حصہ ہے. آخری دو جملے قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث لکھتے ہیں کہ بی بی نے کہا ہمیں تیرا کفن نہیں چاہیے. ہاں، یزید جو مال لوٹا ہے کربلا میں، اس میں ایک چادر جو ہمارے سر سے اتاری گئی وہ ماں فاطمہ کی چادر ہے، وہ میری ماں فاطمہ کی چادر. جملہ سن لیجیے، جملہ سن لیجیے، بہت روئیں گے آپ. زینب نے کہا کہ وہ دادی کی چادر ہے، میں دادی کی چادر میں پوتی کو کفن دوں گی، میری چادر بھیج دو، میری چادر بھیج دو. ہو گئی تقریر. چھوٹا سا ایک جملہ ہے اور بس آخری جملہ ہے. قاصد جواب لے کر آیا کہ زینب، حاکم نے یہ کہا ہے کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ملے گا، لوٹا ہوا مال خزانے میں بند ہو چکا، اب نہیں مل سکتا. اب بتاؤ پھوپھی کیا کرے؟ اب بچی کو کفن کیسے دے؟ کیسے آ کر کہا بھتیجے سے کہ بیٹا کفن نہیں ملا، سکینہ کے لیے کفن نہیں ملا. آخری جملہ شہید ثالث کہتے ہیں کہ ایک بار ہتھکڑی کے ہاتھوں کو اٹھا کر سید سجاد نے امامہ اتارا اور اپنے امامے کو سکینہ کے گر لپیٹا. بھائی کا امامہ اور بہن کا کفن. اس عبادت سے سنبھالو میں گری جاتی ہوں گودی میں اٹھا لو اماں، میں گری جاتی ہوں گودی
سنبھلتا نہیں سینے سے لگا لو اماں کہتی تھی دوپہر شبیر سنبھالو اماں ہو گئی رات ہر ایک سمت ہوا سناٹا ہو گئی رات ہر ایک سمت ہوا سناٹا جانے کیا گزری ابھی تک نہیں آئے بابا جانے کیا گزری ابھی تک نہیں آئے بابا جانے کیا گزری ابھی تک نہیں آئے بابا آج کی شب تم سینے پہ سلا لو اماں کہتے تھے دوپہر شبیر سنبھالو اماں کہتے تھے دوپہر شبیر سنبھالو اماں شمر نے مار کے چھینے میرے کانوں سے گوہر نے مار کے چھینے میرے کانوں سے گوہر شمر نے مار کے چھینے میرے کانوں سے گوہر نے مار کے چھینے میرے کانوں سے گوہر دیکھو زخمی ہے لبیں خون سے کرتا بھی ہے تیر زخمی ہے لبیں خون سے کرتا بھی ہے تیر دیکھو زخمی ہے لبیں خون سے کرتا بھی ہے تیر کان دکھتے ہیں میرے ہاتھ ہٹا لو اماں کہتی تھی دوپہر شبیر سنبھالو اماں کہتی تھی دوپہر شبیر سنبھالو اماں سین حسین سین حسین سین حسین سین حسین ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص امام باندی بنت ذاکر حسین کے ساتھ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدکہ وابیک وعلا امکہ واخیک السلام علیکہ یا مولایا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا یا مولایا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ